أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. سورة الحج پہلی آیت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہو، ڈرو اپنے رب سے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تقوی کا امر فرما رہے ہیں. اللہ کے اوامر ماننا ضروری اور واجب ہے، یہ فرائض ہیں، تو تقوی یہ فرض ہے. اور تقوی کو جس انداز سے یہاں بیان فرمایا وہ آخرت کی اور حساب کی گھڑی کو یاد دلا کر فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک عظیم دن آنے والا ہے. وہاں تمہارا یہ تقوی جانچا جائے گا. تمہیں فائدہ اور نقصان اسی بنیاد تقوی پر ہوگا. تقوی کی بنیاد کمزور ہوئی تو نقصان کے خطرات ہیں. تقوی مضبوط ہوا فوائد ہی فوائد ہیں. وہ جو دن ہوگا غیر متقی لوگوں کے لیے کس انداز سے وہ نظر آئے گا، کیونکہ دن قیامت اشرار الخلق عند اللہ، سب سے زیادہ جو شریر، یعنی ایک طرف تقوی ہوتا ہے اور دوسری طرف شرارت ہے، تو غیر متقی یعنی جو شریر لوگ ہیں ان پر قیامت قائم ہوگی. ان کا حشر دکھا کر سمجھایا کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا، تقوی اختیار کرنا تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ کر رہو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے. وہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی سختی کا عالم تو یہاں تک دیکھو کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. انسانوں اور جانوروں غرض کسی میں سے بھی کوئی دودھ پلانے والا ہوگا تو وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ماں اس کے چھوڑ دے گی، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جانوروں میں سے ہو. یا تو حقیقی حالت مراد ہے یا یہ ہے کہ اگر بالفرض وہاں کوئی اس قسم کا بچہ ہوتا تو اس سے اس کی ماں عاجز آ جاتی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر پیٹ والی اپنا حمل پھینک دے گی مارے شدت اور حیرت اور پریشانی کے، چاہے کوئی جانور ہو یا انسان ہو. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کو آپ دیکھیں گے نشے کی حالت میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن وہ اللہ کا عذاب ہوگا بہت سخت. جس طرح کہ سورہ زلزال، سورہ حاقہ، سورہ واقعہ، ان میں یہ آیات موجود ہیں کہ کیسے وہ زلزلے ہوں گے دن قیامت. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کو خوب ہلایا جائے گا، خوب زلزلہ آئے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جس طرح زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، جیسے کوئی کشتی ہو موجوں کے اندر پھنس جائے، اسی طرح اس پوری خلا کے اندر وہ جو زمین ہے اس پر عجیب قسم کا بھونچال اور زلزلہ آیا ہوگا. سورہ حق آیت نمبر 14 میں ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو اٹھایا جائے گا، پہاڑوں کو، اور پھر ان کو ٹکرایا جائے گا، آپس میں
اور وہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہی وہ دن ہوگا کہ واقع ہونے والی آ جائے گی۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 4 میں ہے، اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، جس دن زمین خوب کانپے گی اور تھر تھرائے گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، جس طرح پہاڑ ریزہ ریزہ بن کر پھر رہے ہوں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، جس طرح چلتا رہتا ہوتا ہے، اڑتی گرد و غبار ہوتی ہے، اسی طرح پہاڑ نظر آئیں گے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ مفسر ابن جریر رحمہ اللہ وہ اپنے سلسلہ سند سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لما فرغ من خلق السماوات والارض خلق السور فاعطاہ اسرافیل، جب اللہ نے آسمان و زمین بنائے وہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سور اسرافیل بھی بنایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا، فرشتے کو دیا۔ فهو واضع على فيه شاخص ببصره الى العرش، وہ اپنے منہ کے اندر اس وقت سے سور کو رکھ کر پھونکنے کے انتظار میں کھڑے ہیں، اسی وقت سے اپنی آنکھوں کے ساتھ ٹک ٹکی باندھ کر اللہ کے حکم، اللہ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ينتظر متى يؤمر، وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا امر آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ وما السور، یہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرن، یہ ایک سینگ کی طرح ہوتی ہے، سینگ۔ قال فکیف ہوا، پھر پوچھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیسے ہوگا یہ؟ تو آپ نے فرمایا قرن عظیم ينفخ فیہ 3 نفخات، وہ ایک سینگ ہے بہت بڑا جس کے اندر 3 پھونکے ماری جائیں گے۔ الاول نفخۃ الفزع، پہلا ہو الاولا، پہلا ہوگا نفخۃ الفزع، گھبراہٹ والا سور، گھبراہٹ والا پھونکنا۔ والثانیۃ نفخۃ الصعق، اور دوسری دفعہ پھونکیں گے تو وہ ہوگا بے ہوشی کا نفخہ۔ والثالثۃ نفخۃ القیام لرب العالمین، وہ تیسری دفعہ پھونکیں گے تو سارے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یأمر اللہ اسرافیل بالنفخۃ الاولی، اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے پہلی دفعہ نفخے کا، پہلی دفعہ پھونکنے کا۔ تو فیقول انفخ نفخۃ الفزع، اللہ فرمائیں گے نفخۃ الفزع کو پھونکو۔ فیفزع اہل السماوات و اہل الارض، ان کی اس آواز سے زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے۔ الا من شاء اللہ، یہاں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا۔ وَيَأْمُرُهُ فَيَمُدُّهَا وَيُطَوِّلُهَا وَلَا يَفْتُرُ، اور اللہ فرمائیں گے اس کو پھونکتے رہے حتیٰ کہ لمبی آواز ہوگی، اتنی طویل ہوگی، درمیان میں وقفہ نہیں آئے گا، جس طرح سورہ صاد آیت نمبر 15 میں ہے کہ ہی التی یقول اللہ تعالیٰ، یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمائی، وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدة ما لها من فواق، یہ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں لوگ جس کے درمیان کوئی فواق نہیں آئے گا، وقفہ نہیں آئے گا۔ فواق کہتے ہیں اونٹنی کے دودھ دوہتے وقت تھوڑی دیر کے لیے، ذرا سی دیر کے لیے اسے چھوڑا جاتا ہے تاکہ اس کا دودھ مزید نیچے اتر آئے، پھر اس کے دودھ کو دوہا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فواق، دو دودھ دونے کے درمیان کا تھوڑا سا وقفہ، اتنا بھی وقفہ نہیں آئے گا۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن داعی کی بات کے پیچھے جا رہے ہوں گے وہ ہر بندہ اپنے قریب سے سنتا محسوس کرے گا، ہر بندہ اس یوں سن رہا ہوگا کہ جیسے میرے قریب سے ہے، لا عوج لہ، کہیں دور سے نہیں، کہیں اس کا کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگا، اتنی زوردار آواز ہوگی، ہر بندہ چیخ اٹھے گا، ہر بندہ رونے لگ جائے گا، دماغ پھٹنے لگ جائیں گے، اتنی تیز اور ایک ہی رنگ کی آواز اور کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوگا۔
فیسیر اللہ الجبال فتکون سرابا، پھر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ایسا بنا دے گا جیسا کہ پھسلتے تودے ہوتے ہیں، جس طرح کہ ریتا ہوتا ہے، چمکتا ریتا ریت بن جائیں گے۔ وترج الارض باہلها رجا، اور زمین کانپنے لگ جائے گی اپنے اندر کے لوگوں کو لے کر۔ وہی التی یقول اللہ تعالی، یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں فرمائی، آیت نمبر 6، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، جس دن زمین کپا اٹھے گی، ایک دفعہ جھٹکا آئے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ جھٹکا آئے گا، تتبعها الرادفہ، یعنی بس ہلتی ہی رہے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن زمین دل کانپ رہے ہوں گے۔ فتکون الارض کالسفینۃ الموبقۃ فی البحر، پھر زمین کی مثال ایسی ہو جائے گی جس طرح کہ بھری ہوئی کشتی ہوتی ہے سمندر کے اندر، تضربها الامواج تکفؤها باہلها، وہ امواج کو اس کو ایسی پھینک رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اندر کے لوگوں کو لے کر بھری بھری کبھی ادھر گرتی ہے کبھی دوسری طرف گرتی ہے۔ وَكَالْقِنْدِيلِ الْمُعَلَّقِ بِالْعَرْشِ تُرَجِّجُهَا الْأَرْوَاحُ، کہ وہ یا اس قندیل کی طرح، چراغ کی طرح جو چھت کے ساتھ لٹکا کھڑا ہوتا ہے، ہوائیں آ کر اس کو ادھر ادھر پھینک رہی ہوتی ہیں، تو وہ لٹکتے اسی طرح چراغ کی طرح ہو جائے گی زمین۔ فَيَمْتَدُّ النَّاسُ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، لوگ اسی زمین کے اوپر پڑے رہیں گے، اور کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے۔ فَتَذْهَلُ الْمَرَاضِعُ وَتَضَعُ الْحَوَامِلُ، وہیں دودھ پلانے والیاں چاہے انسانوں میں ہوں چاہے جانوروں میں ہوں اپنے عقل کو کھو بیٹھیں گی، اور اسی طرح انسانوں میں سے پیٹ والیاں ہوں یا جانوروں میں سے ہوں وہ اپنے حمل کو گرا دیں۔ وَيَشِيبُ الْوِلْدَانُ، اگر وہاں بچے بھی ہوں گے نا بوڑھوں کی طرح رونے لگ جائیں گے رو رو کر۔ وَتَطِيرُ الشَّيَاطِينُ هَارِبَةً، اور شیطان اڑیں گے بھاگنے کے لیے۔ حَتَّى تَأْتِيَ الْأَقْطَارُ، حتیٰ کہ زمین کے کناروں تک آئیں گے۔ فَتَلَقَّاهَا الْمَلَائِكَةُ فَتَضْرِبُ وُجُوهَهَا، فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے ان کے چہروں کو ماریں گے۔ فَتَرْجِعُ وَيُوَلِّ النَّاسُ مُدْبِرِينَ، وہ بھی وہاں سے لوٹیں گے اور لوگ بھی پشت پھیر کر کہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ ینادی بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو ندا دے رہے ہوں گے۔ یہی وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ غافر آیت نمبر 32 میں، یوم التناد، ندا دینے کا دن، ایک دوسرے کو بلا رہے ہوں گے۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس دن تم پشت پھیر کر بھاگو گے تو وہاں اللہ سے بچانے والا تمہارا کوئی نہیں ہوگا۔ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِذَا انصَدَعَتِ الْأَرْضُ مِنْ قُطْرٍ إِلَىٰ قُطْرٍ، وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک برابر پٹ جائے گی۔ فَرَأَوْا أَمْرًا عَظِيمًا، عجیب معاملہ دیکھیں گے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ لِذَلِكَ مِنَ الْكَرْبِ مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، پھر اللہ تعالیٰ پھر انہیں جو پریشانی آئے گی لوگوں کو وہ دیکھنے کی ہے، پھر اللہ ہی خوب جانتے ہیں وہ کیا ہو رہا ہوگا۔ ثم نظروا الى السماء، پھر آسمان کو دیکھیں گے۔ فاذا هي كالمهل، وہ اس طرح تل چھٹ کی طرح تیز گرم بن جائے گا۔ ثم خسف شمسها وخسف قمرها، پھر اس کے سورج اور چاند کو بے نور کر دیا جائے گا۔ وانتصرت نجومها، اس کے ستارے گر رہے ہوں گے، گرتے محسوس ہو رہے ہوں گے۔ ثم کشطت عنہم، پھر ان سے آسمان کو چھیل دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاموات لا يعلمون بشیء من ذلك، مردوں کو تو پتہ نہیں ہوگا ایسی کسی چیز کا، جو اس وقت زندہ ہوں گے وہ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اسی فرمان مبارک کا مطلب یوں بیان فرماتے ہیں، فمن استثنى اللہ حین یقول، بس جس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تو بچا لیا، جس طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 87 میں، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، آسمان و زمین والے گھبرا اٹھیں گے اس پہلے سور کو سن کر، ہاں جسے اللہ چاہیں گے بچا کر رکھیں گے۔ تو یہ کون ہوں گے؟ اولئک الشہداء،
یہ شہید لوگ ہوں گے۔ انما یصل الفزع الی الاحیاء، یہ جو گھبراہٹ ہے وہ تو زندوں کی طرف جائے گی، البتہ جو شہداء ہوتے ہیں وہ تو جنت میں زندہ ہوتے ہیں، نہ کہ زمین میں ان کے جسم۔ اولئک احیاء عند ربهم یرزقون وقاهم اللہ شر ذلک اليوم وآمنہم، اللہ ان کو اس دن سے، اس دن کے شر سے امن میں رکھیں گے اور بچا کر رکھیں گے۔ یہ تو اللہ کا عذاب تھا۔ یبعث علی شرار خلقہ، اللہ اپنا عذاب تو اپنے مخلوق، شریر مخلوق پر بھیجتے ہیں، یہی اللہ کا فرمان ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یہ قیامت کا دن، قیامت کا جو جھٹکا ہے یہ انتہائی سخت ہوگا، جس کی گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا کہ وہاں کسی کے عقول ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ لوگوں کو اگر دیکھیں تو یوں معلوم ہو جیسے سارے نشے کی حالت میں ہیں۔ وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، نشہ نہیں بلکہ یہاں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وما علینا